السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب اہل سنن، دیوبندیوں کے اکابر نے جو کفریات لکھی اس پہ ایک یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی، ان کی نیت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی نہیں تھی۔ تو نیت اگر اچھی تھی تو پھر ان کے لکھے ہوئے عبارت کا معنی بھی اچھا لیا جائے۔ تو آج ہم اسی چیز کا رد کریں گے کہ توہین کے الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا ہے۔ توہین والے الفاظ میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پہلے اس کو آپ یہ سمجھیں، ایک بات یہ سمجھیں کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہین کرے، ایسی بات کہے جس میں اللہ رسول کی توہین ہوتی ہو، تو وہاں نیت کا بالکل اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ادب اور توہین کا اعتبار عرف عام پر ہوتا ہے۔ ادب، تعظیم یا توہین، ان چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے عرف عام پہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب کو، آپ کے استاد صاحب کو، آپ کے پیر صاحب کو کوئی گدھا نہیں کہے گا، اور اگر کہے کہ میں تو گدھا کہتا ہوں، نیت میری یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت شریف ہیں، کیونکہ گدھا ایک شریف جانور ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ میرے والد صاحب کی بے ادبی کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے نیت تو میری یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ایک شریف ہیں، شریف انسان ہیں، یا آپ کے استاد صاحب شریف ہیں، اس لیے میں گدھا کہتا ہوں۔ جبکہ اگر شیر کہہ دیا جائے تو پھر ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ شیر عرف عام میں بہادر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگرچہ دونوں جانور ہیں، لیکن جب شیر کہا جائے گا تو یہاں عزت کی بات ہوگی، توہین کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عرف عام میں، ہمارے عرف میں شیر سے مراد بہادر لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ تعظیم اور توہین نیت کا اعتبار وہاں نہیں ہوتا، عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور اس پہ ہم ایک آپ کو، ویسے تو علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہم کے بہت فتاوی ہیں، لیکن ایک فتویٰ یہاں پہ ہم ذکر کریں گے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان ما کان دلیل الاستخفاف یکفر به وان لم یقصد الاستخفاف، یعنی اگر کسی لفظ میں توہین کی دلیل ہو تو اسے کافر کہا جائے گا، اگرچہ کہنے والا توہین کا ارادہ نہ کرے، اگرچہ کہنے والا توہین کا ارادہ نہ کرے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ عذر پیش کرے، یہ بہانہ بنائے کہ ہمارے اکابر کی نیت یہ نہیں تھی، تو یہ بالکل بھی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ اللہ رسول کے لیے صرف بندہ وہی الفاظ استعمال کر سکتا ہے، وہی بات کر سکتا ہے جس میں توہین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جس میں اللہ کی پاکی ہو، اللہ کی کبریائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعظیم والے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، تعظیم بیان کی جائے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں مانتے، بد مذہب نہیں سمجھتے اس بات کو، اور اپنے اکابر کے کفریات کو بچانے یا کفریات سے اپنے اکابر کو بچانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کو ان کے اکابر پیارے ہوں، ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں۔ ہمیں کسی بد مذہب سے اور رسول اللہ کی توہین کرنے والے سے اور توہین کرنے والوں کے پیچھے چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو، اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو، نسلوں کو بچائیں تمام قسم کے بد مذہبوں سے، کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو، یا نیچری فرقے والے ہوں، انجینئر مرزا کے فالوورز میں سے ہو، کسی بھی
بد مذہب کی طرف نہ خود جائیں، ان سے کوسوں دور رہیں، اور اپنے نسلوں کو بچائیں ان لوگوں سے۔ اہل سنت بن کے رہیں اور آپس میں اہل سنت میں متحد ہونے کی پوری کوشش کریں۔ اہل سنت کے ساتھ محبت، الفت کرنا، ہمدردی کرنا، یہ سب کرتے رہیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، متحد ہو کے رہیں تمام اہل سنت۔ اللہ تعالی ہم سب پہ، تمام اہل سنت پہ فضل و کرم فرمائے، ہمیں متحد کر دے مولا، اور ہمیں بعمل بنا دے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور تمام بد مذہبوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی غیروں کے شر سے، دین کے دشمنوں کے شر سے، کفار و مشرکین اور تمام بد مذہبوں کے شر سے ہم سب کو بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔